يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات قد سمع اللہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں زہار کا قانون بیان ہوا ہے۔ زہر عربی زبان میں پیٹھ کو، بیک کو کہتے ہیں، اور زہار عربوں کے ہاں ایک محاورہ تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو وہ عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک مسلمان نے اپنی بیوی کو اس طرح سے کہہ دیا تو وہ بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احتجاج کیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میرے بچوں کا کیا قصور ہے۔ بار بار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کی، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آپ سے بحث و تکرار کو سن لیا ہے، اور یقیناً مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ البتہ جو شخص ماں اور بیوی کے اس رشتے کو خلط ملط کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے، اس سے پہلے کسی غلام کو آزاد کرے، یا مسلسل 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سورہ مجادلہ میں نجوہ کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو۔ ویسے تو کسی بھی سرگوشی کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل ہے، لیکن عام محاورے میں نجوہ منفی سرگوشی کو کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں خاص طور پر جس نجوہ سے منع فرمایا گیا ہے وہ برائی، زیادتی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے سرگوشی ہے۔ اس کے مقابلے میں حکم دیا گیا فَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں سرگوشی کیا کرو نیکی اور خدا خوفی کو پروموٹ کرنے کے لیے، یعنی نجی محفلوں میں پرائیویٹ طور پر بھی ایک دوسرے کو انکریج کرو کہ وہ نیکی کو اختیار کریں اور اللہ سے ڈرا کریں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بہت اہم مضمون آیا ہے۔ ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ بالآخر ذلیل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا بالادست ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دلی تعلق رکھتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے اپنے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی یا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد سورہ حشر آتی ہے۔ سورہ حشر میں بنی نذیر کا مدینہ منورہ سے نکالا جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے خلاف ایکشن زیر بحث آیا ہے،
چونکہ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، لہذا بہت سا مال جو وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ ایسا مال جو بغیر جنگ کے ہاتھ لگے مخالفین سے، اسے مال فے کہا جاتا ہے، اور اس کا قانون بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنے آپ سے غافل کر دیا کہ اپنے آپ کو نہ پہچان سکے، اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی نافرمان ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، بے شک جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اے نبی آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے روب سے دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ آیا ہے، اور 14 اسماء حسنی یکجا کیے گئے ہیں سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ آتی ہے۔ سورہ مجادلہ کے آغاز میں فتح مکہ سے متعلق ایک اہم واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد اس صورت میں سورہ بیت النساء کا ذکر ہے کہ جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ٹیسٹ کریں، ان کے ایمان کا جائزہ لیں، اور پھر ان کی بیعت قبول کر لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، اور وہ چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو کسی غلط بات کی طرف منسوب نہیں کریں گی، اور اسی طرح وہ بھلی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد سورہ صف آتی ہے۔ سورہ صف کا مرکزی مضمون جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کی 9ویں آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ اللہ کے دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر دیں، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اس سلسلے کی باقی بہت سی صورتوں کی طرح اللہ کی تسبیح سے ہوا کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کے بعد ارشاد ہوا ایمان والو تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور پھر فرمایا اللہ کے غصے کو یہ بات بھڑکاتی ہے کہ تم وہ کہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ اور چوتھی آیت میں ارشاد ہوا اللہ کو تو اس کے مقابلے میں وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ ان چاروں آیات کو ملا کر پڑھا جائے تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ہر شے کو تو اپنی تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ آلریڈی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، جبکہ بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ کچھ اور ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بندہ مومن اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن اللہ کے راستے میں لگائے، اور ضرورت پڑے تو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر اہل ایمان اللہ کے راستے میں لڑیں۔ اور اگر مومن یہ نہیں کرتے اور صرف اللہ تعالیٰ کو تسبیح پر ترخانا چاہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ بندہ مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے، اور نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح اللہ اکبر ہے۔ غور کیجئے کہ نماز کی اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ دہرایا جاتا ہے، اور بندہ مومن کی نماز کی پہلی رکعت 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر مکمل ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ بالفعل زمین پر بڑا نہیں ہے، غیروں کا حکم چلتا ہے، اللہ کے باغیوں کی فرما برداری کی جاتی ہے، اور بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو سب بلند کرنے کے لیے، اللہ کی بات کو اونچا کرنے کے لیے کوئی جد و جہد بھی نہیں کر رہا،
تو وہ باوجود اس کے کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن اس کی زبان پر وہ جھوٹ ہے، اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اہل ایمان کو پکارا گیا، جبکہ 5ویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، کج کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جبکہ اہل ایمان کو پکارا گیا تو اہل ایمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر لبیک ان الفاظ میں کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، آپ جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور ہم آپ کے چشم ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت کیسے تیار کی، قرآن مجید ان کے دلوں میں اتار کر، تو آپ کی شان میں چوتھی مرتبہ اب وہ الفاظ آئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی ہے کہ جنہوں نے بھیجا، وہی ہے جس نے مبعوث فرمایا امیین میں اپنے ایک رسول کو، جو انہیں اللہ کی آیات سناتے، ان کا تزکیہ فرماتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں جمعے کے احکام کا ذکر ہوا، جمعے میں جلدی پہنچنے کی ترغیب دلائی گئی، فسعوا الی ذکر اللہ، لپکو اللہ کے ذکر کی طرف اور اپنا کاروبار چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ المنافقون آتی ہے۔ سورہ منافقون میں نفاق کا ذکر ہے از اول تا آخر۔ اس کا آغاز بڑا دلچسپ ہے، فرمایا یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اپنی جگہ پر، اس لیے کہ یہ تو دل سے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، تو گویا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ جو بات ان کی زبان پر آ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ پھر منافقین کا، عام جو منافق تھے ان کا یہ معاملہ بیان کیا کہ یہ ایمان لائے تھے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے تھے، فطبع علی قلوبہم، پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ پھر فرمایا کہ آپ منافقین کے جو ظاہری پوسچرز ہیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں عبداللہ ابن ابی ہے جو بہت بڑا سردار ہے، ان سے آپ گھبرائیے نہیں، اندر سے یہ کھوکھلے ہیں، یوں ہی سمجھیے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے سہارا دے کر کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو کھجور کا تنا ہوتا تو بہت بڑا ہے، لیکن اگر اس کی جڑ نہ ہو اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو تو پھر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفاق کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ منافق کا چونکہ اصل پرابلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ریکگنائز نہ کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کو اوائڈ کرتا ہے، اس میں تساہل برتتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرتا ہے۔ چونکہ یہ آفینس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے بحیثیت لیڈر، تو اس کی تلافی بھی یہ ہے کہ کوئی منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے آ کر معافی مانگے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے، پھر اللہ کے رسول اس کے لیے مغفرت کریں، تو وہ ریکویسٹ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ 5ویں آیت میں اسی کا ذکر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ سر ہلاتے ہیں، اچھا اچھا آتے ہیں ہم، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ اڑتے ہیں اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ صاف صاف کہہ دیا گیا کہ آپ ان کے لیے، یعنی اس کنڈیشن کے بغیر، خواہ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ اور اس کے بعد پھر منافقین کے کچھ اور اقوال کا ذکر ہوا، اور پھر دوسرے رکوع میں پہلے نفاق کا تدارک بیان کیا گیا کہ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو غافل نہ ہونے دینا، اور
اگر تم ایسا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اور دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی سب سے زیادہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، مال اور اولاد، ان کے حوالے سے وارننگ دی گئی۔ اور پھر اگر نفاق کہیں دل میں گھر کر جائے تو اس کو نکالنے کا راستہ بتایا کہ مال کی محبت تمہارے دل میں جا کر کھپ گئی اور اس نے تمہارے دلوں میں نفاق کے بیج بو دیے، تو اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے میرے لیے موت کو کچھ مؤخر کر دیا کہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کیا کرتا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اگر ایسا ہو بھی جائے تو کیا کمال دکھاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ تغابن آتی ہے، یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم صورتوں میں سے ہے۔ ایمان کے موضوع پر یہ قرآن مجید کی انتہائی جامع صورت ہے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، پھر 2 آیات میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے۔ کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے قبل ازیں رسولوں کا انکار کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے جرم کا مزہ چکھ لیا، اور پھر فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ یہ آبجیکشن کرتے رہے کہ ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا، اور اس بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بے پرواہی برتی۔ یہ اصل میں عجیب معاملہ ہے کہ نبی کی زندگی میں جو لوگ انہیں ایک انسان کی حیثیت سے دیکھتے تھے تو وہ اس بنیاد پر اس کی رسالت کا انکار کر دیا کرتے تھے، اور بعد میں آنے والے جو بن دیکھے انہیں رسول مانتے تھے تو اب انہیں یہ ماننے میں دقت ہوتی تھی کہ وہ ہمارے جیسے انسان بھی تھے۔ پھر ایک آیت میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے بڑے زبردست انداز میں کہ کافروں کو غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلا وربی، کہہ دو نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور پھر اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد ایمان لانے کی دعوت دی گئی، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس مانو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس روشنی کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید۔ پھر سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں ایمان کے دنیاوی ثمرات کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلا ثمرہ جو انسان کو امن اور سکون اور اطمینان کی شکل میں دنیا میں ملتا ہے، اور یہ ملتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے، اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اس کے بعد اہل ایمان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رویے کا ذکر ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے ہوشیار تو ضرور رہو، لیکن اس کا یہ ایسے دشمن نہیں ہیں کہ جن سے باقاعدہ لڑائی کی جاتی ہے، صرف ہوشیار رہو اور اپنے گھر کو میدان جنگ نہ بناؤ۔ فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، لینینٹ رویہ اختیار کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق آتی ہے۔ سورہ طلاق میں طلاق کے مسائل تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں۔ اس میں طلاق کے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑی حکمت کی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو، گھریلو معاملات کے الجھ جانے کے بعد ان کو سلجھانا آسان کام نہیں ہے، لہذا فرمایا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس کی مدد کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے فَهُوَ حَسْبُهُ،
تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سورہ طلاق کے بعد سورہ تحریم آتی ہے۔ یہ اسی ازواجی زندگی کا ایک دوسرا ایکسٹریم ہے جس کو یہاں زیر بحث لایا گیا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان عدم موافقت ہو جائے اور محسوس ہو کہ یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے سربراہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق کے ذریعے سے اس رشتے کو منقطع کر دے، اس لیے کہ نکاح کا رشتہ میں نے قبول کیا سے استوار ہوتا ہے اور میں نے طلاق دی سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ وہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں وہ زبان سے کہنے سے نہ بنے تھے اور نہ ہی زبان سے کہنے پر وہ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو جائے، اتنی الفت پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے لگیں اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے لگیں۔ یہ موضوع ہے سورہ تحریم کا۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو اس کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، ہاں اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اس دنیا میں کسی کا بیٹا جیل میں چلا جائے تو وہ جیل کے حکام سے رابطہ کرتا ہے، سفارش یا رشوت کے ذریعے سے انہیں قائل کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو جو سزا ملی ہے وہ اس پہ کچھ تخفیف کرتے ہیں، لیکن جہنم کے فرشتوں کے بارے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ بڑے سخت ہیں، اپنے آقا اللہ رب العالمین کے بڑے اوبیڈینٹ ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم انہیں دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ اس کے بعد توبہ کی ایک بڑی پیشنیٹ اپیل کی گئی، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، ایک سچی توبہ۔ کیا جب تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ایک ایسے دن جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان کے ساتھی اہل ایمان کو، اور ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں ساتھ ساتھ ہوگی، اور وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہماری روشنی کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سورہ تحریم کے آخر میں ایک بہت اہم مضمون آیا ہے کہ اگرچہ دنیاوی زندگی میں ایک گھر کے سیٹ اپ کے اندر انسان ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک خاتون ایک لڑکی اپنے والدین کے انڈر ہے اور ایک خاتون شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے انڈر ہے، لیکن آخرت میں ہر انسان ایک انڈیویجول کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اور 3 مثالیں بیان کی گئیں، بہترین شوہر کی کافر بیوی، حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا کہ باوجود اس کے کہ اللہ کے انتہائی نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن یہ تعلق ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر فرعون کی بیوی، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا وہ جنت میں جائیں گی اپنے ذاتی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ اور پھر نور علی نور حضرت مریم سلام علیہا، ان کا والد عمران انتہائی نیک شخص اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی انتہائی نیک اور فرمانبردار خاتون، تو یہ بہترین چیز ہے۔ اس میں چوتھی مثال جو آنی چاہیے تھی اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، وہ 30ویں پارے کے آخر میں سورہ لہب کی ذکر ہے۔ ابو لہب خود بھی بدبخت تھا اور اس کی بیوی بھی بدبخت تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء
لما في الصدور